حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی سارے پیغمبر آئے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام ہی بابل تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے کر فروخت کرتے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے۔ ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں۔ لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے۔ خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی اور آگ لگ گئی۔ ہر شے جل کر بھسم ہو گئی۔ بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح کے معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے میلے میں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب تمام لوگ میلے میں چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا۔ بت خانے کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمام بت زمین پر پڑے ہیں۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال میں پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جسے اپنا معبود سمجھتے ہو وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اسے سزا دلوائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کی تضحیک کی ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ سب نے کہا، بھلا بت بھی باتیں کرتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری کوئی آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا رب مانتے ہو؟ میرا رب ہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہوں موت دوں، جسے چاہوں رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم بھی مغرب سے نکال کے دکھا دو۔
نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اسے زندہ جلا دو تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر یہی کہا، اے لوگو، تم پھر اسے اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر کان نہیں دھرے۔ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے والے ابراہیم کو اب سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش نمرود ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آگ کے ٹھنڈا ہونے کا دنیا کی آگ پر بھی اثر ہوا اور 3 دن تک آگ میں سے گرمائش ختم ہو گئی۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ کے رشتے کے بھائی تھے۔ جب لوگوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا تب آپ نے تنگ آ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان سفر باندھا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بھی بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو مہمان ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا، وہ گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ ایک نیک خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہ مصر کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ خود بھی محل میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر حضرت سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً حضرت سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق سے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔
بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت سارہ سے ان کی ان بن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج کا باعث بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی پہلی بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ سارہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان تھا اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان تک نہیں نظر آتا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کھٹن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا۔ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگی کہ اس سنسان و بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے رہوں گی؟ پر یہاں میں زندہ کیسے رہوں گی؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں، جب اللہ کا حکم سنا تو خاموش ہو گئیں اور فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان بھی مجھے فراہم کرے گا، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدائی کے اس موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی گھڑی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، تیری عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں، پاس میں صرف چھوٹا سا بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، دودھ بھی خشک ہو گیا، اس لیے حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑ پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا و مروہ کی پہاڑی پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی۔ دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایک روز وہاں سے کچھ قافلہ گزرا
قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوا اور وہ قریب آئے اور حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی ضرورت بھی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیں اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب بھی دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے جاتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا کچھ سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جراحم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم کو دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے گئے۔ قبیلہ بنو جراحم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی سی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے، حضرت سارہ کے پاس بھی خبر گیری کرنے لگے۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ ایک بار انسانی روپ میں فرشتے مہمان بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت سارہ کے بطن سے اولاد ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 80 برس تھی۔ اللہ قادر و مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں کس طرح سے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی، بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آتے رہے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے تھے، وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے گئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈھا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان اسلام اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے،
نہ خون بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں ہی گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصہ بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے بے شک تیرے رب نے مجھے اس گھر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبے کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبے کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے کر آؤ تاکہ اسے ایک کونے میں نصب کر دیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔